اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھی، اگر ان تک میرا پیغام پہنچے، ان کو بھی، ان کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین اور تمام شعبہ جات، اے پی ایم سو، لیبر ڈویژن اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں ایم کیو ایم کے، وہ ان سمیت تمام اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، کالمنسٹ اور جو لکھاری ہیں، خواہ وہ بلاگرز ہوں، آرٹیکلس لکھنے والے ہوں، شاعر حضرات ہوں، زندگی تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، محنت کش ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں، ہر ایک کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہر فرد جو میری آواز سن رہا ہے، اس کو السلام علیکم۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے ممالک اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، ان تمام ممالک کے سربراہان کو بین الاقوامی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، تمام این جی اوز کو، تمام تھنک ٹینکس کو گڈ ایوننگ۔ آج 5 جون 2017 ہے، 5 جون 2017 منڈے کا دن۔ یعنی پیر کا دن۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب سے پہلے تو میں 22 مئی 2017 کو مانچسٹر ایرینا میں جو ایک میوزیکل پروگرام ہو رہا تھا، اس میں کیے جانے والے خودکش حملے کی مذمت کرتا ہوں، اور اس میں ہلاک ہونے والے جو ہے ان کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا اس واقعے کو کہ 3 جون 2017 کو رات 10 بجے لگ بھگ، بہت سے لوگ 10:07، 8 منٹ، 10:10 کہتے ہیں، لندن میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے، جس میں پہلے تو ایک وین، بڑی وین جو ہوتی ہے بڑی، وہ فٹ پاتھ پر چڑھا کر چلنے والے راہگیروں کو
زخمی کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ نکلے ہیں، انہوں نے تلوار نما خنجر نکالے تیز دھار، اور مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا، ان پہ حملے شروع کر دیے، جس سے 7 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور لگ بھگ 50 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اسی طرح مانچسٹر میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد بھی 100 سے زائد ہے۔ تو 3 جون 2017 کو سینٹرل لندن میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں 7 قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، انہیں ہلاک کر دیا گیا، بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور 50 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں یہ بات اس کو کسی غرور، تکبر یا گھمنڈ میں لے کر نہیں آ رہا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ سندھ کے شہری علاقوں اور پاکستان میں جہاں جہاں میرے خطابات لوگ پڑھتے تھے یا میری تقاریر پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں جتنی بھی آتی تھیں وہ سنتے تھے، دیکھتے تھے یا پڑھتے تھے، سب یک زباں ہو کے کم از کم میرے بدترین مخالفین بھی یہ ضرور کہیں گے کہ میں گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان میں واحد، بلکہ شاید دنیا میں واحد کسی جماعت کا بانی اور قائد ہوں جس نے پوری دنیا کو بھی، پاکستان کے اعلی حکام کو، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے مالکان، ایڈیٹرز، اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، ان کے سربراہان، ان کی تمام کابینہ کے اراکین اور کارکنوں کو جنہوں نے میرے خطاب سنے ہیں، ایک بات 20 سالوں سے انہوں نے سنی ہوگی کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں طالبانائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور ISI، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ میں آج آپ کو یاد دلاتا ہوں جو 60 اور 70 برس کے لگ بھگ عمر کے ہیں لوگ، وہ اپنے 20 سال کے جب وہ تھے، جب دیکھیں کہ انہوں نے کبھی کراچی میں، سندھ کے کسی شہر میں یا پاکستان بھر میں جہاں جہاں ان کا جانا ہوا، کبھی انہوں نے اتنے مدرسے دیکھے تھے، دینی مدرسے
جن کو کہا جاتا ہے اصل میں وہ جہادی مدرسے ہیں جو قائم ہوئے. اب ان کی تعداد اس وقت 1 لاکھ سے تقریباً زیادہ ہی ہے پورے پاکستان میں. میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لوگوں کو آگاہ کرتا رہا، لوگوں سے ہوشیار رہنے کی، لوگوں کو دعوت دیتا رہا کہ خدا کے لیے اس پہ لکھیے، خدا کے لیے اس پہ بولیے. یہ وہ خطرہ ہے طالبان کا، بڑھتی ہوئی طالبانائزیشن جو بظاہر ہمارے حکمرانوں اور عسکری اداروں یعنی فوج اور ISI کو پاکستان کے مفاد میں نظر آتی تھی. میں چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ ایک دن یہ نہ صرف پاکستان کی تباہی بربادی کا باعث بنے گی بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی زحمت کا باعث، تباہی بربادی کا باعث بنے گی. لیکن کون سی جماعت پاکستان میں ایسی ہے، پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ سے لے کے ANP، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ANP، جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ دوسرا گروپ، تیسرا گروپ تحریک انصاف، وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنی جماعتیں ہیں. حتیٰ کہ سندھ کی حکومت جس میں قائم علی شاہ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ابھی زندہ ہیں، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے ارباب رحیم تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے. میں 20 سالوں سے آگاہ کر رہا ہوں، لیکن سندھ کے حکمرانوں نے، وفاق کے حکمرانوں نے ٹی وی پر آ کر بیانات دے کر میرے خلاف باتیں کی. اینکر پرسنز نے مجھے برا بھلا کہا، تجزیہ نگاروں نے مجھے برا بھلا کہا کہ الطاف حسین بلا وجہ طالبانائزیشن کا شور کر رہا ہے، ہر تقریر میں بات کرتا ہے. ہمیں تو کہیں طالبانائزیشن نہیں دکھائی دے رہی. بلا وجہ الطاف حسین پاکستان میں خصوصاً سندھ کے شہری علاقوں میں اور خاص کر کراچی میں خوف پھیلا رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے، یہ سیاست کھیل رہا ہے، یہ طالبان کا ہوا دکھا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. نہ جانے کیا کچھ مجھے برا بھلا نہیں کہا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کم از کم پاکستان میں 2 لاکھ سے زائد آدمی اسی طالبان، القاعدہ اور داعش کے لوگوں نے خودکش حملے کر کے، ریموٹ سے بموں کے دھماکے کر کے، بارودی مواد اڑا کر، سرنگیں بچھا کر 2 لاکھ سے زائد تو معصوم انسانوں کو شہید کیا ہے، اور کم از کم 10 لاکھ سے زائد آدمیوں کو زخمی کیا ہے ان 20 سالوں میں. اور اب میری بات کون سی غلط نکلی؟ میں نے کہا یہ صرف پاکستان کے لیے عذاب ہی نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے. اب آپ دیکھ لیجئے، امریکہ میں 9/11 ہوا، لندن میں 7/7 ہوا، پھر ابھی حال میں مانچسٹر میں ہوا، ابھی 3 جون کو جو میں نے بتایا 2017 کو، جس میں 7 بیچارے نوجوان جو ہیں
بڑی عمر کے بھی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، چھوٹی عمر کی بچیاں بھی، بچے بھی شہید ہوئے. آپ لوگ انہیں شہید نہیں کہیں گے. بہرحال وہ بھی بے موت یعنی دہشت گردی کے زمرے میں قتل کر کے بے گناہ مارے گئے ہیں. اور ایسے لوگوں کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. 50 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جرمنی لے لیجئے، بیلجیم لے لیجئے، فرانس لے لیجئے، موراکو لے لیجئے، فلپین لے لیجئے، ملیشیا لے لیجئے، انڈونیشیا لے لیجئے، یعنی ایران لے لیجئے، عراق لے لیجئے، لبنان لے لیجئے، یعنی دنیا کا کون سا ملک ہے، امریکہ لے لیجئے، روس لے لیجئے، کوئی بھی ملک آپ نکال لیں، ہر جگہ یہ طالبان، القاعدہ اور داعش کے لوگوں نے پوری دنیا کے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے. اب اگر جو قلم کار میری باتوں کا یعنی لکھنے والے، یعنی قلم کار جو ہوتے ہیں لکھنے والے، جو میری باتوں کا انکار کرتے تھے، جو تجزیہ نگار انکار کرتے تھے، جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں میرے خلاف مضامین لکھتے تھے، اور جو سیاستداں مجھ پہ طرح طرح کے فتوے لگاتے تھے، اگر ان میں اخلاقی جرت ہے، ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی ایمان کا کوئی جرثومہ باقی رہ گیا ہے، تو وہ آج آئیں ٹیلی ویژن پر، آئیں اخبارات میں اور کھل کے بیان دیں کہ واحد الطاف حسین، واحد الطاف حسین، واحد الطاف حسین ملک میں نہیں پوری دنیا میں تھا اور ہے، جو آج کے دن تک طالبان، داعش اور القاعدہ کے خطرات سے آگاہ کرتا رہا. اور پاکستان کی فوج اور ISI اسٹیبلشمنٹ عوام کو بہکاتی رہی ضرب عصف کے نام پہ، رد الفساد کے نام پہ. MQM کے لیے یہ دونوں رد الفساد اور ضرب عصف کی گئی. کیوں؟ ثبوت دوں اس کا. MQM میں گروپ بنائے گئے جن کو MQM نے نکالا تھا کرپشن پر، گندے غلط غیر تنظیمی کام کرنے پر. ان کو فوج نے جمع کر کے حقیقی کی طرح کمالو گروپ بنا دیا. دوسرے جو بچے ان کے عیش عشرت اتنے ہو چکے تھے، بار بار MNA MPA سینیٹرز بن کے، اور جو ان کو اس کی تنخواہیں اور جو مراعاتیں ملتی ہیں، کہ میں نے کہا کہ چھوڑ دو، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی. جبکہ انہوں نے قرآن پہ قسم کھائی تھی، انہوں نے قرآن اٹھا کے جھوٹ بولا ہے، اور کہتے ہیں فاروق ستار جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر تھے. فاروق ستار کو پارلیمانی لیڈر رابطہ کمیٹی نے بنایا تھا، توثیق میں نے کی تھی. لہذا اگر مجھے
23 اگست کو آئین سے نکالا بھی گیا ہے، جو کہ نکالا قانوناً دنیا کے کسی قانون کے تحت نہیں نکالا جا سکتا بانی کو تحریک سے. تو 23 سے پہلے تو سارے فیصلے میں سبھی شریک ہوتے تھے اور توثیق میں کرتا تھا. میں نے توثیق کی تھی. جو الیکشن کمیشن میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے وہ فاروق ستار والا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اس میں یہ تو ہے کہ پارلیمانی لیڈر پارٹی نے انہیں مقرر کیا ہے متفقہ فیصلے سے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں الطاف حسین بانی ہیں، قائد ہیں، اور ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. اس کا حساب تو قرآن کا حلف اٹھا کر توڑنے والوں کو اللہ کیا دینا ہوگا، اس دنیا میں بھی دینا ہوگا. اللہ چاہے گا تو یہی لے لے گا، ورنہ روز محشر تو ضرور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک ایک جھوٹ کا، ایک ایک امانت میں خیانت کرنے کا، ایک ایک پائی جو پارٹی کی ہے، جو میرے نام سے آئی ہے، فاروق کے نام سے یا کسی اور کے نام سے پیسہ کون دے گا؟ جس کسی کو بھی پیسہ ملتا تھا وہ میرے نام سے ہی ملتا تھا. اللہ تعالی دینے والا اللہ ہے. اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا اور میرے وسیلے سے ہی ملتا تھا جو چندہ ملتا تھا. میرے بھائیوں، ماں بہنوں، دیکھ لیجئے آپ جس فوج پہ تنقید کرنے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آئین کے خلاف بات ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ فوج ملک کا بیڑا غرق کر دے. ISI ملک کا بیڑا غرق کر دے تو اسے کچھ بھی نہ کہو. آئیے ضرب عصب کی مثال لیجئے. اگر یہ دہشت گردوں کے خلاف ہوتا تو سب سے پہلے لال مسجد جو ISI کے مرکزی دفتر کے سامنے ہے اس کے ملا کو گرفتار کیا جاتا. وہاں پر جو داعش نے حلف اٹھایا ہے، داعش کے سربراہ کا مدرسہ حفظہ میں ان طالبات کو لٹکایا جاتا، قانون کے مطابق ان پہ مقدمہ چلایا جاتا. ایک مدرسہ بھی ابھی تک کہیں آپ نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرے پاکستانی بھائیوں، الطاف حسین سب سے برا ہے. تو ضرب عصب MQM کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی اور MQM کے اندر ٹکڑے کیے انہوں نے. اگر ضرب عصب والا واقعتاً دہشت گردوں کے خلاف ہوتا تو یمن کا اور سعودی عرب کا، ایران کا سعودی عرب کا آپس کا جھگڑا ہے. اس جھگڑے میں 39 ممالک پیسے کی وجہ سے سعودی عرب سے ملے تو راحیل شریف کو اس کے سربراہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پورا ملک خاموش رہا، اینکر پرسن خاموش رہے، اور جو بولے بھی وہ تتلا کے بولے، اور جو کھل کے بولے بلاگرز ان کو ISI پکڑ کے لے گئی، عقوبت خانوں میں تشدد کیا. آج انہیں ملک چھوڑ کر دیار غیر میں جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. ہزاروں بلوچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ ہزاروں بلوچوں کو، ہزاروں قبائلیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ ہزاروں مہاجروں کو قتل کر دیا گیا، ان کے قاتل کہاں ہیں؟
اور پوری دنیا میں جہاں جہاں طالبان، القاعدہ اور داعش جو ISI نے بنائی، جو فوج نے ہماری بنائی، لوگ کہیں گے امریکہ کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو اتنی جرت پیدا کیجئے نا کہ پرویز مشرف کو فون کیا تو پرویز مشرف فون پہ لیٹ گئے، تو آپ پاکستانی جو دادا گیر بن رہے ہیں کہ امریکہ کو تو برا بھلا نہیں کہہ رہے، تو جس طرح آپ پرویز مشرف کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہیں نا امریکہ کو بھی، آپ کیوں نہیں کہتے؟ کہہ دیں آپ کہ امریکہ سے امداد مت لو، ایک ٹیڑھی پائی نہیں لو۔ امریکہ کو سوچنا چاہیے، برطانیہ کو سوچنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے، یورپین یونین کو سوچنا چاہیے، ان کی کابینہ کے یورپین یونین کے ممبران کو سوچنا چاہیے، سینٹ کانگریس کے ممبران جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، امریکہ کی دنیا کے سینٹ کانگریس کے ممبران جو ہیں اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں دنیا کے ممالک کے، ڈیموکریٹک کنٹریز کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو دہشت گردی بڑھانے کے لیے مدد دینی چاہیے یا بند کر دینی چاہیے۔ آپ اب مجھے غلط کہو نا، جو پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا دی ہے، سب کی ٹریننگ ہوتی تھی پاکستان میں، عربی آتے تھے پاکستان میں، انگلینڈ سے آتے تھے، امریکہ سے آتے تھے، جرمنی سے آتے تھے، پوری دنیا سے آتے تھے، پرچیوں پہ آ جاتے تھے، پرچیوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اسی پہ آ جاتے تھے، پاسپورٹ کے بغیر ہی۔ ان کا ایک الگ امیگریشن ڈپارٹمنٹ تھا جو جہادی بننے آتے تھے۔ اس فوج کے اندر جو پاکستان سے محبت کرنے والے اور بچانے والے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کو آپ آگے بڑھ کر انقلاب لانے کی بات کرنی چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے اور ملک کو بچا لینا چاہیے، ورنہ یہ موجودہ فوجی قیادت اور سربراہان جو ہے ملک کو تباہی بربادی کی طرف آدھا پہلے تباہ کر چکے ہیں، باقی جو رہ گیا وہ بھی تباہی بربادی کی طرف لے جا کر دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام مٹا ڈالیں گے۔ میرے ساتھیوں، بہت فوج، کمالو گروپ، PIB گروپ، ہماری خواتین جو ہیں، MKM کی کارکن خواتین، ذمہ داران، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ساتھیوں کو نوکریوں سے دربدر کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ آج دے رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ دن کے بعد رات بھی ہوتی ہے، رات کے بعد صبح بھی ہوتی ہے، صبح کے بعد رات بھی ہوتی ہے، رات کے بعد پھر صبح ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو بھی حق کی فتح ہوگی، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ حق کی فتح ہوگی، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ حق کی فتح ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور باطل کو مٹنا ہوگا۔ MQM اس وقت بھی، آج بھی مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ایک ایک ایمان والے کے دل میں، خواہ وہ بزرگ خاتون ہو، بزرگ مرد ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، ٹین ایجرز ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، حتیٰ کہ اسکولوں کے بچے بچیاں ہوں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچیاں ہوں،
وہ سب الطاف بھائی الطاف بھائی الطاف بھائی الطاف بھائی کرتے ہیں. آج بھی سچے حق پرست الطاف حسین کے ساتھ ہیں، سچے حق پرست الطاف حسین کے ساتھ ہیں. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں افغانستان میں آپ اپنے تیار کردہ جہادی گروپ سے جو پراکسیز بھیج کر وہاں دہشت گردی کرواتے ہیں بند کروائیے. انڈیا میں بند کروائیے، ایران میں بند کروائیے، پوری دنیا میں جو آپ کروا رہے ہیں بند کروائیے. ورنہ یاد رکھیے پوری دنیا سے آپ نہیں لڑ سکتے. خیرات پر آپ کا ملک چل رہا ہے. بچے بچے کا ایک ایک بال، پاکستان کے بچے بچے کا ایک ایک بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے. میرے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، متحد رہنا. دیکھ لیا میری بات سچ نکلی، میری بات سچ نکلی. میری ماں بہنوں ساتھیوں، میری بات سچ نکلی. بزرگ، میری بزرگ مائیں، میرے بزرگ حضرات جواب دیں، آپ کے بیٹے کی بات سچ نکلی. میری بہنیں بتائیں، بھائی ساتھی بتائیں، الطاف بھائی کی باتیں ساری ایک ایک بات سچ نکلی. اللہ تعالی جھوٹ بولنے سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ بچائے رکھیو. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر. کچھ باجیوں نے، ساتھیوں نے شکایت کی تھی کہ لمبا آپ نعرہ مت لگایا کیجئے، لہذا میں اس لیے نہیں لگا رہا لمبا، لیکن دل سے لگا رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. دہشت گردی کو بند کرانے کے لیے پورے ملک کو کھڑا ہونا ہوگا. اینکر پرسنز کو آگے آنا ہوگا، تجزیہ نگاروں کو آگے آنا ہوگا. چمچا گیری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا دیس کیا روپ دھار کر کام چلا لو تو آپ کا کام چل جائے گا، مگر آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے اپنا کتنا فرض پورا کیا، جو فرائض آپ کے تھے. اپنے فرض کو پہچانیے. یہ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے. خدا کے حضور میں بھی معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی. رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی معافی مانگیں اور کھڑے ہو جائیں حق سچ کے لیے. اجازت. جیے مظلوم، پاکستان کا ایک ایک محروم جیے. اور جو جوان واقعتاً سچے پاکستانی جوان فوج میں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آپ کو ہمت کر کے آگے آنا ہوگا. اور جو فوج کے اندر گندے قسم کے کام ہوتے ہیں اس سے آپ کو بچنا ہوگا، اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. اجازت. ساتھیوں تھوڑا سا آپ اور انتظار کر لیجئے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے جب اللہ ظالموں کی رسی کھینچے گا اور ان پہ ڈنڈے برسائے گا. دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ آج دنیا میں کتنا پاکستان کا نام ہو رہا ہے. جو دھماکہ کیا، جو ماسٹر مائنڈ تھا 3 جون 2017 کو سینٹرل لندن میں کرنے والا، وہ پاکستان کا نکلا. اور کیا نام تھا اس کا؟ نام معلوم ہے آپ کو؟ بٹ
نام بتائیے، دیکھتا ہوں میں ساتھیوں کا امتحان لوں۔ خرم شہزاد بٹ۔ ویری گڈ۔ دیکھیے ساتھیوں، خرم شہزاد بٹ، علاقہ جہلم، پیدائش پاکستان، یہ ماسٹر مائنڈ ہے 3 جون کا۔ پھر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ۔ یہ دیکھ کے کوئی برطانوی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے، دنیا کا کوئی آدمی یہ معصوموں کے قتل پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔